لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان لوگوں میں خاص کر شامل کیا گیا جو اہل جنت میں سے ہیں۔ اور میں اور آپ اگر کوشش کریں تو ان میں سے کسی ایک کا مصداق ہم بآسانی بن سکتے ہیں، بآسانی ہم اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پہلا، امام عادل، عادل حکمران، نیک عادل، ایسا حکمران جو نیک ہو، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے مفادات کو سامنے رکھنے والا ہو۔ دوسرا، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم بھی مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے، حالانکہ وہ نہیں جانتے نہ مارا نفس امارہ کو جوانی میں جواں بن کر، بھلا کیا تیر مارو گے بڑھاپے میں کما بن کر۔ اگر جوانی میں شیطان اور نفس کا مقابلہ نہیں کیا تو بڑھاپے میں آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ اور بڑھاپے تک آپ پہنچیں گے بھی صحیح ہے نہیں، کوئی خبر نہیں کب موت آپ کے دروازے پر دستک دے دے، کیا خبر ہے اس چیز کی۔ تیسرا، ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یعنی خفیہ طور پر، خاص کر جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، خاص کر جب کوئی کسی کو زکوٰۃ اور صدقات آپ دیتے ہیں، تو پھر غیر لوگ اس کے لینے میں شرمندگی اور کمی احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر انہیں محسوس کیے بغیر، کسی کو دکھلائے بغیر ادائیگی کرنا۔ ہمارے ہاں تو آج کل اگر کوئی کسی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، صابن کی ٹکیا تک اگر گفٹ کرے، تقسیم کرے، تو اس کی بھی باقاعدہ تصویریں کھینچی جاتی ہیں، سیلفیاں لی جاتی ہیں، کیمروں میں اسے کیچ کیا جاتا ہے، پھر سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے کہ فلاں حلقے کے نمائندے نے اتنی خدمت کی ہے کہ لوگوں میں صابن تقسیم کیے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ فرمایا، تیسرا، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ مسجد میں دل لگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں گزارے۔ اگر کوئی گزارتا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، دھیان اس کا مسجد کی طرف ہو کہ کب آذان ہو تو میں ظہر میں جاؤں، کب آذان ہو میں عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اپنے رب کے دربار میں حاضری دوں۔ اور پانچواں، وہ دو لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ صرف دو لوگ نہیں، یہاں پوری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آپ جب بھی کسی سے تعلق رکھیں تو فقط اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور چھٹا، وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، یعنی تنہائی میں اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ پڑیں، تو فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ گویا جہنم کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے، جہنم کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے آنسوؤں کا ایک قطرہ کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر خشیت الہی ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اور ساتویں قسم کا وہ انسان جسے تنہائی میں حسب و نسب والی، حسن و جمال والی خاتون زنا کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ،
مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے خاص کر آج کل ہمارا نوجوان طبقہ اس طرف کافی جا رہا ہے غلط کاریوں کی طرف، جس طرح اس کے کرنے پر عتاب ہے تو بچنے پر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں، اور نقد انعام ہے دنیا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔